خواتین و حضرات السلام علیکم۔ 15 جولائی 2023 ہفتے کی شب اور پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز کے تاریخی اسٹوڈیو اے سے رات گئے کی یہ براہ راست نشست، میں آپ کا میزبان شمون ہاشمی۔ خواتین و حضرات، یہ تو طے ہے کہ اظہار کے سب سے مقبول اور سب سے معتبر وسیلے کا نام لسان و حرف ہے، کہ یہ حضرت اشرف المخلوقات کا اعجاز ہی تو ہے کہ اسے سخن دل نواز سے نوازا گیا ہے۔ اور دیکھیے تو کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ بات کہہ دینے کا ہنر، کہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے۔ سوچئے تو کہ یہ خلش ہے کیا بات کہہ دینے کی، کہ میں بسا اوقات سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو یہ خلش تھی جو بیچارے گوریلے نہ کہنے کے سبب اپنے سینے کو کوٹتے رہ جاتے ہیں اور بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بات کہنے اور بات منہ پہ مار دینے میں فرق ہے، جملہ کشید کرنے میں اور جملے بازی میں فرق ہے، شعر میں اور تک بندی میں فرق ہے، نثر میں اور لچر میں فرق ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کے عہد میں کہ جہاں گرمی بازار اس حد تک لے گئی ہے بات کو کہ ہم بات کہنے سے زیادہ الزام تراشی کی طرف مائل ہیں، اور اب اس کا کوئی پردہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے کوئی لحاظ رکھیں، بلکہ جو جتنا بے باک بے دھڑک ہے وہ اتنا ہی صاف گو ہے۔ یہ صاف گوئی کیا ہے؟ آج کے عہد میں بات کہنے کی روایت، اور خاص طور پہ ادب میں بات کہنے کی روایت کتنی باادب ہے اور کتنی بے ادب ہے۔ کیا آج بھی وہ جو حرف حق کے نقیب ہیں ان کا چاک گریباں اور اس کی دھجی لشکر کا علم ہے یا نہیں ہے؟ آج حرف کیا اتنے معتبر ہیں کہ ان پہ اعتبار آئے؟ اور کیا آج حرف محتاج قرطاس رہ بھی گئے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اب تو اوڑھنیوں پہ، پیراہنوں پہ اور پوشاکوں پہ لفظ آ گئے ہیں، حافظے میں کہاں رہ گئے ہیں؟ بات اتنی مختصر کیوں ہو گئی ہے؟ بات کہنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ وہ جو شعر لکھا جا رہا ہے اس شعر میں خیال کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ آنے والے دنوں کے سفیر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا آنے والا ادب کیا محض مقبول ہے یا معتبر بھی ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں، اور ہم آج یہ چاہیں گے کہ آج کی نشست میں ذرا ہم جو نیا پنپنے والا ادب ہے کچھ اس کی طرف بھی توجہ کریں، کچھ آپ کو سنائیں، کچھ ہم بھی سنیں کہ نئے لکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ان سے سنا ہوتا، کچھ ان سے کہا ہوتا۔ میرے دو مہمان آج کی دو نمائندہ آوازیں ہیں۔ جناب رحمان فارس۔ رحمان فارس کے متعلق ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر جس حد تک آپ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابا گل بھی ہے، شعری روایت سے جڑے ہوئے بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اپنا مزاج اور اپنا آہنگ رکھتے ہیں، اس کے انداز سے روایتی طور پہ آنکھوں میں اتنے ہی آپ قبیلہ عشاق سے جڑے ہیں کہ ہمارا ماننا ہے کہ اگر پچھلے زمانے میں ہوتے تو آپ سودا جیسے بے باک ہوتے اور داغ جیسے دل پھینک ہوتے۔ شاعری آپ کی کیا خوب ہے کہ آپ کی نگاہ تو مصرے میں کمر کی لچک دیکھتی ہے۔ آپ کی کتابیں بہت خوبصورت، عشق بخیر، میں آج کل اسے حفظ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں۔ اور خواتین و حضرات، روایت سے جڑے رہنے کے علاوہ رحمان کا کمال ایک یہ بھی ہے کہ رحمان کی نگاہ علاقائی نہیں ہے۔ رحمان نے پابلو نرودا کا انتخاب کیا اور 100 سونٹس آف لو کا ترجمہ 100 محبت کی داستانیں آپ کی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ رحمان، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ پہلے بھی تشریف لائے ہیں، میں نے قطعاً آپ کی قمیض کی طرف اشارہ نہیں کیا جو بہت اچھی ہے اور کیسی حرف گیری کر رہی ہے۔
میری دوسری مہمان خواتین حضرات، یادش بخیر، جب میرا خود داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوا تھا تو اردو ادب کے ایک نامور نام جناب ڈاکٹر آغا سہیل کے فرزند نے یہ جملہ کسا کہ ان حضرت کا داخلہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں ہوا ہے، یہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے کلاس آیا کرتے ہیں۔ میری اس روایت کو محترمہ ماہنور رانا نے بخوبی نبھایا ہے۔ آپ نے اگرچہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری تو کر لی، لیکن آپ کی شہرت ایک زوردار مقررہ کی رہی۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ مشینوں کی حکومت آپ سے چلے گی نہیں، سو آپ نے فلسفے کا انتخاب کیا، سیاسیات کا انتخاب کیا۔ آپ کی کتاب جلد منظر عام پہ آنے والی ہے۔ بہت مختلف لہجے کی شاعرہ ہیں اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو تانیسی ادب ہے وہ جو کہیں ادا جعفری سے، کہیں زہرا نگاہ سے، کہیں پروین شاکر سے ہوتا ہوا کشور آپا کی بغاوت میں ڈھلا تھا، اور اگر یہ سوچئے ہم لفظوں کی وجہ تسمیہ پہ جائیں تو بغاوت کی کیفیت کو، اس کیفیت کو نام دیتے ہوئے کسی نے تو عورت کی آنکھوں میں اس جلال کو دیکھا ہوگا جو ایک نئی تخلیق کو جنم دیتی ہے، سو بغاوت کو مؤنث کے صیغے میں رکھا، اور آپ بغاوت کے لہجے کی شاعرہ ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جو آواز ہے، اور کیا آواز ہے، بچہ اپنے خاندان کی روایت پہ ایسا جڑا ہے کہ زمین تہے خاک ہونے والے بزرگ جناب استاد شگن دعائیں دیتے ہوں گے کہ مسلم نے روایت کو نبھایا ہے۔ مسلم شگن گوالیار گھرانے کی آواز ہے، کیا خوبصورت آہنگ ہے، کیا جس انداز سے آپ گا رہے ہیں۔ مسلم، میں آج آپ کو پروگرام میں ضرور شامل کروں گا کیونکہ آپ بھی نوجوانوں کے قبیل سے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے میں نے فارس کے بارے میں کہا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابا گل بھی ہے، آپ روایت سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور کہاں کہاں اپنی جگہ نکالتے ہیں، ہمیں یہ ضرور بتائیں گے۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک بالکل، اور سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس خاص آپ بہت قابل ہیں ادب کی محفل کے اندر، وہ جیسے بھی بات آپ نے کی کہ وہ رحمان بھائی نے شرٹ پہنی تھی، قمیض پہنی تھی، اور اس پہ لفظوں کی رہنمائی ہو رہی ہے، تو ہم بھی درباری مغل اور روایت سے آ جائیں تو میں بھی شاید وہ رہنمائی کر رہا ہوں اس ڈیزائن کی وجہ سے کہ یہ کام جو ہے مستند ادب اور مغل اس وقت کے ساتھ جڑا ہے، اور بالکل ہمارا کرنا جو گھرانوں کا ہے، بچوں کا جو کرنا ہے، وہ یہی پیغام دینا ہے کہ ہم ینگ لوگ جو ہیں وہ اس موسیقی کو، روایت کو اگر زندہ رکھے ہوئے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر بھی موٹیویٹ ہو سکیں، اور اس آرٹ کو جو ہے وہ ہم آگے زیادہ سے زیادہ اپنی لیگیسی کو لے کے چل سکیں۔ آپ نے مغلوں کا نام بار بار لیا، غالب نے لکھا تھا مغل بچے بھی کیا بچے ہیں، جس پہ مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ رحمان، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ حال ہی میں آپ امریکہ کے دورے سے لوٹے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے آئی ایم ایف سے مذاکرات رہے یا آپ شعروں کا ہنر لٹا کے آئے ہیں۔ آپ نے وہاں کئی ادبی محفلوں میں شرکت کی۔ رحمان، آپ نئے لہجے کے شاعر ہیں، یہ نئے لہجے کے شاعر کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اس فیاضانہ تعارف کا میں یہی کہوں گا، جس محبت اور جس توجہ کا میں حقدار نہیں ہوں، وہ بھی آپ کے الفاظ میں سوندھی سوندھی اور میٹھی میٹھی اور بھینی بھینی کیفیت اس کی رچی بسی رہتی ہے، اور آپ کی شگفتہ کلامی اور شیریں مزاجی اور شائستہ بیانی کے تو ہم بہت عرصے سے معترف ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ نیا لہجہ، نئی آواز کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں پوری تمام تر دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ آفٹر ہیونگ وزٹڈ 27 کنٹریز فار پوئٹری ریسائٹلز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی آواز کا جو سب سے بڑا جوہر، اس کی آہنگ کا جو سب سے بڑا رنگ اور اس کی کیفیت کی جو سب سے بڑا تلون مزاجی ہے، اس کا عنصر ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو وہ بغاوت ہے۔ جیسے آپ نے کہا، بغاوت اس مشکل پسندی سے، اس مشکل گوئی سے جس نے ایک بار مرزا نوشہ کو بھی مشکل میں ڈال دیا تھا، اور انہیں کہنا پڑا تھا کہ نہ سہی گر میرے اشعار میں مانی نہ سہی، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ سہی گر میرے اشعار میں مانی نہ سہی۔ تو سہل انگاری نہیں کہیں گے اس کو، نہ تناسانی کہیں گے، کیونکہ سہل سیدھا، صاف، سلیس اور سادہ اور سچا کہنا مشکل گوئی سے اور اہام یا ابہام لانے سے زیادہ مشکل ہے، جو میرا ذاتی رائے۔ تو ہماری نئی نسل کے جو عہد حاضر کا جو پہلا
بہت ایمفیٹک رنگ آپ کو نظر آتا ہے وہ سادہ مزاجی ہے, سادہ گوئی ہے. سہل ممتنع کے علاوہ لمبی بہر کے مصرے میں بھی آپ کو ایسا کوئی لفظ شاذ و نادر ہی ملے گا, مشکل ہی سے ملے گا کہ جس میں آپ کو ڈکشنری یا لغت دیکھنی پڑے. میں اس کو ایک عیب کی بجائے ہنر سمجھتا ہوں, کیونکہ ابلاغ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر آپ اپنا کہا آپ خود سمجھے ہیں تو پھر کیا سمجھے. ایش دہلوی نے اسی بارے میں غالب کے اوپر ہی چوٹ کی تھی نا. لیکن میر اتنے سادہ بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ سادہ گوئی سے ساتھ ساتھ کچھ خیال بھی تو ہو. جی دیکھیے, خیال, کیفیت کی گہرائی اور گہرائی جو ہے, اور بنت اور ساخت یا کرافٹ کی جو ایکسلنس ہے, یہ دونوں مل کر ہی ایک اچھا, سچا اور سچا شعر تشکیل دیں گے. اچھے شعر کا کوئی فارمولا نہیں ہے, ورنہ میں ہر شعر اچھا کہتا, کوئی بھی شاعر یا شاعرہ ہر شعر اچھا کہتی. فارمولا نہیں ہے, تاثیر اللہ کے ہاں سے عطا ہوتی ہے. دعا, رضا اور عطا کا معاملہ ہے شعر میں, ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں. ایشو صرف یہ ہے کہ آپ کو مشکل پسندی اور سلیس گوئی کے درمیان میں وہ ایک حد فاصل عبور نہیں کرنی, لیکن آپ کے نزدیک, میں ابھی اس اوڑھنی پر آؤں گا, آپ کے نزدیک ابلاغ کی بہت اہمیت ہونی چاہیے. ہماری نئی نسل, ہم لوگ ایک یوتھ بلج والا ملک ہیں. 24 کروڑ کے لوگوں میں تقریباً 17 کروڑ لوگ 65 to 70% ایسے ہیں کہ جن کی اوسط عمر جو ہے وہ 18 سے لے کے 28 کے درمیان میں ہے. تو آپ کو ان تک پہنچنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی بھی وسیلے, کسی ذریعے, کسی طریقے, راستے سے اگر سخن اور سخن فہمی, سخن شناسی, اگر نقطہ فہمی اور نقطہ ترازی پہنچ رہی ہے نئی نسل کے ان بچوں, بچیوں, لڑکوں, لڑکیوں تک, تو وہ بہت کافی ہے. اس ایسے شاعر یا شاعرہ کا دم غنیمت ہے, ایسے برانڈز کا دم غنیمت ہے, ایسے بزنس پیپل کا دم غنیمت ہے کہ جو آپ کے مصرے کو اٹھا کر اوڑھنیوں, پوشاکوں, شالوں اور خلتوں پر لے کر آ رہے ہیں, دستاروں پر لے کے آ رہے ہیں. دیکھیے, کسی طریقے, وسیلے یا ذریعے کے ذریعے آپ کی شاعری یا کسی کی بھی شاعری ایک اچھا خیال, ایک اچھا نکتہ, ایک اچھی کیفیت, ایک اچھی خوشبو کے اوپر کہا گیا مصرع اگر نئی نسل کے لوگوں تک پہنچ پاتا ہے تو اس شاعر کا دم بھی غنیمت ہے. اور ایسے برانڈ کو بھی, میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزنس پیپل جو ہیں ان میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بہت کم ہے. وہ لوگ اس زمین سے کماتے تو ہیں, اس زمین پر خرچ نہیں کرتے. تو اگر کوئی کسی بھی طریقے سے خرچ کر رہا ہے اور آپ کی شاعری کو آگے لا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ قابل صد تحسین اور تعریف کے لائق ہے. دیکھیے, نئے زمانے کا لہجہ ہے, سو وہ نئے زمانے کا وکیل بھی ہے. اس نے کارپوریٹ ورلڈ کے لیے اپنی جگہ رکھی ہے. جو نیا شاعر بات کہہ رہا ہے مہنور, وہ کتنی روایت سے جڑی ہوئی ہے, یا وہ روایت سے ہٹ کے کتنی نئی روایتوں کو جنم دے رہی ہے؟ اچھا, یہ تو مباحثہ جو ہے کہ ادب کی کلاسیکیت اور پھر اس کے اندر جدت وغیرہ وغیرہ, مجموعی طور پہ تو یہ ایک بہت ہی وسیع کینوس کی بات ہے. لیکن اگر مختصر کرنا چاہوں تو شمون بات یہ ہے کہ جیسے فارس جو بات کر رہے تھے, بلا شبہ اس کی ایک پہلو پہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو اردو کے لیے, جو ہماری کلاسیکیت کے لیے, جو ہماری سویلائزیشن کے لیے ہو رہا ہے, ہمارے علاقائی تشخص کے لیے ہو رہا ہے. غربت دیکھی آپ نے, میری زبان کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہو. لیکن میرے خیال سے 21ویں صدی میں اور ہم مابعد جدیدیت سے بھی آگے ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں اردو شام غریبہ میں آ گئی ہے, جہاں کوئی بھی قوم اپنے تشخص پہ کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے. ہم کیوں ہیں؟ ہم گلوبلائزیشن میں نہیں رہ رہے, ہم گلوبلائزیشن سے آگے آ چکے ہیں جہاں نیشنلزم اور علاقائیت کی طرف لوگ واپس بڑھ رہے ہیں, اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اپنے علاقائی تہوار منا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ریمپ واکس, میوزک, دنیا کی جہاں بھی ہم دیکھیں وہاں پہ لوگ اپنی علاقائیت باہر لے کے آ رہے ہیں. ایسے میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک بیئر منیمم پہ خوش ہیں اور اس سے مطمئن ہیں تو میرے خیال سے پھر یہ ہماری ہاری ہوئی سوچ کی نمائندگی کرے گا. ہم پوری دنیا کو جہاں سب کچھ چاہیے, اپنے کلچر کے لیے ایکوالٹی چاہیے, لوگوں کو اپنی نمائندگی چاہیے, لوگ اپنے سامنے اپنا لیڈر بھی اپنے رنگ کا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی زبان بولنے والا دیکھنا چاہتے ہیں,
تو ہم وہاں پہ اس بات سے کیوں خوش ہو جائیں کہ یار اس نے 4 جملے انگریزی میں بولے تو 1 لفظ اردو کا بھی تو بولا نا. اپنے اخبارات کو دیکھیے, اپنے ٹی وی کو دیکھیے, وہاں پہ پورا مکمل اردو میں جملہ سننے کو نہیں ملے گا. یہ مسئلہ آپ میں اور مجھ میں بھی شاید کسی حد تک ہوگا. اور اگر ہم کہیں کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ 3-4 لفظ تو چلو اس نے اردو کے بولے, اس کو غالب کا نام تو آتا ہے, ایسا نہیں ہوگا. غالب کا نام آتا ہے لیکن ابراہیم ذوق کا نام نہیں آتا, ہم آپ سے خوش نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے حصے کا سارا چاہیے, کیونکہ دنیا اپنے حصے کا سارا یہ ہے کہ اپنے حصے کا سارا چاہیے. ہم اپنی ساری دنیا اپنی ثقافت, اپنی تہذیب پہ نازاں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو نسل نو ہے جسے ہم ملینیلز کہتے ہیں, کیا وہ آشنا بھی ہے اپنی ثقافت سے؟ اور اگر آشنا ہے تو جس اعتبار سے ہمارے ہاں روپے پیسے کی اور معاشیات اور اقتصادیات کی پھیر میں جہاں آپ کا مقام, مرتبہ, آپ کا سیلولر فون کا ماڈل طے کرتا ہو, وہاں اپنے بیک گراؤنڈ کو بتانا اور اس پہ ناز کرنا کیا قابل قبول ہے ہماری نئی نسل کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیفیٹسٹ اپروچ یہ نہیں ہے, شکست خوردگی یہ نہیں ہے کہ ہم جز پر قناعت کر رہے ہیں کل کی بجائے. شکست خوردگی کا سب سے بڑا مظہر یہ عنصر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل مفلوج, معذور اور ساکت ہے. اس کے اوپر ایک سکوت طاری ہے, اس کے اوپر ایک ایسا قبل از مرگ کی کیفیت نزا کی طاری ہے کہ وہ اپنے آپ, اپنی کیفیت, اپنی شناخت, اپنی پہچان کو نہ خود پرکھ پاتے ہیں اور نہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں, نہ اس کو اون کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا, جس کو آپ ایک ٹول کے طور پر سمجھیے اور اس کو ٹول کے سمجھے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. سوشل میڈیا پر اس وقت اردو شاعری, اردو زبان و لغت, اردو ادب کی ویب سائٹس جو ہیں, یا ان کی آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ دیکھ لیجیے, ٹک ٹاک پہ دیکھ لیجیے, فیس بک پہ دیکھ لیجیے, یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے, ہمارے جو مقبول و معروف نام ہیں 8-10 آپ سمجھ لیجیے, ان کی ویڈیوز یہیں کے بچے, یہیں کے سمجھنے والے, یہیں کے لڑکے لڑکیاں, بچے بچیاں دیکھتے ہیں ملینز کے اعتبار سے. اور میں دوبارہ بصد احترام یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں آج ایز وی اسپیک دیز ورڈز, مجھے کوئی عار نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اردو زبان و ادب کے ساتھ جڑت, اردو زبان و ادب کی کیفیتوں کے ساتھ ایک منسلک ہونے کی جو حقیقت ہے وہ اس وقت جتنی ہے وہ شاید اردو ادب کی تاریخ میں نہیں تھی. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں آگے یہ کوئی آپٹمسٹ اپروچ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے, میں آپ کو ان تمام عناصر کو ملا کے, ان تمام کیفیات کو ملا کے بتا رہا ہوں جو میں نے ان کلچرز میں آبزرو کیے ہیں. ہمارے پاکستانی بچے جو کہ باہر پلے بڑھے ہیں, وہ لوگ اردو غزل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ 1-to-1 انٹریکشن تجربے کے بعد میں عینی شاہد ہوں اس بات کا, اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اچھے مصرے پر داد بھی دیتے ہیں اور برے مصرے پر ہوٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ کیفیات بغیر شناخت کے وہاں پہنچنے والی نہیں ہیں. اردو رسم الخط کی بات دیکھیے, اردو رسم الخط کو اتنا ہم لوگ ڈیفینڈ نہیں کر رہے جتنا کہ باہر کے بچے اور بچیاں کر رہے ہیں جو پاکستانی ہیں. وجہ صاف ظاہر ہے, میں نے ایک 18 سال کے لڑکے سے نیو یارک میں یہ بات سنی ہے, کراچی کا لڑکا, کہ ہمارے دائرے, نیم قوسیں, کششیں, کاف کرم, نقطے, یہ ہماری ان محرابوں کی نشانیاں ہیں جو صدیوں سے ہماری سائیکی کے اندر رچی بسی چلی آ رہی ہیں. اور ہم ایز انڈیویجولز, انفرادی اور فردی طور پر اردو بولنے والوں کی حیثیت سے کبھی انگریزی حروف تہجی کو, انگریزی رسم الخط کو اپنے سامنے جیتنے نہیں دیں گے. ہم اپنے میں رسم الخط پہ تو کشین اور قاف کے شہد سے تو ہم ویسے ہی مدہوش ہو جاتے ہیں, اور کیا نون کی گولائیاں ہیں ہم جانتے ہیں. لیکن میں آپ سے, جدھر آپ جن کے وکیل ہیں, آپ ہی کی غزل کے اعتبار سے آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کی مقبول غزل ہے کہ گرچہ کم کم تیری تصویر نظر آتی ہے, 7 رنگوں کی صدا 8 پہر آتی ہے, جس میں آپ کا ایک شعر کہ کون فنکار سنبھالے وہاں مصرے کی لچک, قافیہ بن کے جہاں تیری کمر آتی ہے, یہ بہت مقبول ہے. لیکن اسی میں آپ کا ایک شعر ہے, اور یہ سوال آپ نے کس سے کیا ہے کہ آپ لکھتے ہیں
شعر تو بعد میں ہم سنتے سناتے رہیں گے، پہلے بتلا تجھے تعظیم ہنر آتی ہے؟ جی یہ سوال کس کے لیے تھا، لیکن یہ جواب سوچئے. میں تب تک تعظیم ہنر رکھنے والے مسلم کی جانب جاتا ہوں اور مسلم سے کہتا ہوں کہ تعظیم کیجئے اپنے گھرانے کی اور ہمیں بھی کروائیے اور سنائیے کیا سنا رہے ہیں. جی میں بالکل سب سے پہلے ٹھمری سے سٹارٹ لوں گا اپنے گھرانے کی اور کوشش کروں گا کہ اسے نبھا سکوں. اچھا مسلم یہ بھی بتلاتے جائیے کہ کلاسیکی روایت میں راگ، دادرا اور پھر یہ ٹھمری، ہم ٹھمری کو کہاں رکھتے ہیں؟ آسان، نسبتاً آسان گائیکی ٹھمری کہلاتی ہے. ہر گائیکی کی صنف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک مقام رکھتی ہے. تو کلاسیکی موسیقی تو بیسک روٹس تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ٹھمری ایک الگ روایت ہے، کافی کی ایک الگ گائیکی ہے، غزل کی ایک الگ ہے. اسی طرح ٹھمری بھی ایک لائٹر نوٹ آف کلاسیکل میوزک آپ سمجھ لیں. تو اس کو ہم جو ہے بہلاووں سے اور سجانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں جھنکار، لفظ ٹھمری میں جھنکار، ویسے بہت سی نسوانیت زیادہ ہے. گائیکی کی بہت سی قسمیں ہیں، ٹھمری، دادرا، ٹپا، گھیروا، یہ سب چیزیں اب چونکہ بہت کم ہو چکی ہیں تو اس میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس مینلی جو ہے وہ ٹھمری اور کافی اور غزل یہ چیزیں رہ چکی ہیں. سنائیے. جب ساون کی کالی راتوں میں کہیں دور بوندا باندھی ہوتی جگ سکھ کی نیند سوتا ہے ایک برہا ماری روتی ہے سانچی کہو منہ سے بتیاں رے بتیاں سانچی کہو منہ سے بتیاں رے بتیاں ہے بتیاں سانچی کہو منہ سے بتیاں بتیاں رے بتیاں سانچی منہ سے بتیاں سانچی کہو منہ سے بتیاں رے بتیاں سانچی کہو منہ سے بتیاں.
खुले खुले से गए ये उड़ी उड़ी सी रंग ये खुले खुले से गए तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना सांची कहो मुझसे बत्तियाँ रे बत्तियाँ सांची कहो मुझसे रे बत्तियाँ कहाँ गुजारी सारी रतियाँ सांची कहो मुझसे बत्तियाँ सगरी रैन सगरी रैन सगरी रैन सगरी रैन सगरी रैन सगरी सौतन सो गुजारी सगरी रैन सौतन सो गुजारी नींद भरी तोरी अखियाँ नींद भरी तोरी अखियाँ सांची कहो मुझसे बत्तियाँ रे बत्तियाँ सांची कहो मुझसे बत्तियाँ रे बत्तियाँ सांची कहो मुझसे बत्तियाँ सांची कहो मुझसे बत्तियाँ सांची कहो मुझसे बत्तियाँ सांची कहो मुझसे बत्तियाँ। भाई वाह वाह, क्या सांची कहो मुझसे बत्तियाँ, बहुत रहिए, सलामत बहुत रहिए। उम्दा। वाह, वाह, आपने तो गोया आज के प्रोग्राम का टाइटल बतला दिया, सांची कहो मुझसे बत्तियाँ। सांची कहो मुझसे ठीक है, तो सच बत्तियाँ। सच बात हो भाई, हमने आप पे एक मुकदमा रखा है जी, जी। कि पहले बतला तुझे ताज़ीम हुनर ताज़ीम आती हुनर है। आती है जी। ज़ाहिर है कि आप शायर को मुजस्समा साज, मौसीक़ार, मुसव्विर या आर्टिस्ट किसी भी फ़नून लतीफ़ा की फील्ड से जुड़ा हो और अपने इज़हार फ़न के लिए, अपने मुद्दा के लिए कोई सलीक़ा, करीना, तरीक़ा तराश रहा हो, तो उसको सामईन चाहिए होते हैं। अब सामईन दो तरह के होते हैं, एक वो जिन्हें ताज़ीम हुनर आती है और दूसरे वो जिन्हें ताज़ीम हुनर नहीं आती। तो शायर अपनी, या मुजस्समा साज या पेंटर या गायक जैसे मुस्लिम भाई हैं, वो अपनी हद तक अपनी तौहीन और तज़हीक समझता है कि वो ऐसे सामे के सामने अपना कलाम, अपना सुर पूरी सच्चाई और पूरी लगन के साथ, पूरी तवज्जो और पूरी मोहब्बत के साथ धरे कि जो ताज़ीम ना कर पाए उसकी। ये उसके जैसे वो कहते हैं ना, ये मेरे अशार मेरी मानवी औलाद हैं। तो आपके बच्चे को अगर कोई बुरा कहना अलग है, उस पर तवज्जो नहीं देगा, तब भी आपको बुरा लगेगा। तो ये शेर शायद किसी ऐसे हुजूम या किसी ऐसी भीड़ के लिए लिखा गया हो। मेरा एक शेर है कि चार जानिब है हुजूम नाशनायान सुखन, चार जानिब है हुजूम नाशनायान सुखन, आज पूरे ज़ोर से फारिस पुकारो तखलिया।
वाह वाह। तो ये उसी कैफियत के लिए कहा गया है। अब देखा ना साहब, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइन पे आ रहे हैं। हमारा मुकदमा तो यही है, हम यही इल्ज़ाम तो धरते हैं आप मिलेनियल्स पे कि आप क्या ताज़ीम हुनर से आगाह हैं, या अब हम पुकारें पूरे ज़ोर से तख्लिया? आपके साथ क्या कैफियत है? मैंने शऊरी तौर पर ये फ़ैसला लिया कि मुझे ना तो पॉपुलर लिटरेचर की तरफ जाना है, जो पल्प लिटरेचर है, जी बिल्कुल कह सकते हैं, जो मैसेज का मसला है, जो सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला लिटरेचर है, चाहे उसकी मानवी सतह कुछ भी हो, अच्छा काम वहाँ भी सामने आता है, जाहिर है। इस बात से तो फारिस भाई की कोई इनकार ही नहीं है कि वो एक फ्रंट ज़रूर दे गए हैं कि हो सकता है उसको देखने के बाद हमारा जो सोशल मीडिया पे जो अदब है, जो वीडियोस हैं, जो मुशायरों की तकारीब की वीडियोस हैं, उनको देख के कुछ लोग, बल्कि बहुत से नौजवान शेर व शायरी की तरफ आते तो हैं। और जाहिर है जब आप हमारी एक ज़ाहिरी हमारा डिस्प्ले देखेंगे तो कहीं कोई इक्का दुक्का इस तरफ भी आएगा कि यार इसके पीछे क्या है, हम इनकी ताज़ीम कर रहे हैं या इन्हें पसंद कर रहे हैं तो ये किनकी ताज़ीम कर रहे हैं। और उम्मीद तो है कि वो किसी गालिब, किसी मीर को पढ़ने की तरफ भी आ जाएगा। लेकिन ये एक तरफ का सच है, दूसरी तरफ ये भी एक बिल्कुल बहुत बड़ी हकीकत है शगुन के हमारा तालिब इल्म जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको उर्दू नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, उसकी इमला गलत है, वो अंग्रेज़ी जिस रवानी से बोल लेता है, जिस रवानी से लिख लेता है, वो उर्दू उस रवानी से नहीं लिख सकता। ये मसला मेरे अपने बहन भाइयों के साथ भी है जिनकी तालीम मेरे से बाद हुई और जो मुख्तलिफ़ स्कूल्स में पढ़े हैं, जो ज़्यादा अमेरिकन स्कूल्स में पढ़े हैं वगैरह वगैरह, उनमें ये मसला है कि मैं पुराने वक्त में पढ़ ली तो मेरी इमला उनसे बहुत बेहतर है वगैरह वगैरह। किताब क्या शेर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़बान शनास हो? शेर तो एक चोट है दिल पे लगने वाली। अगर नासिर काज़मी का शेर तांगे बान को समझ में आता है और वो उसकी दाद देता है, मशहूर ज़माना वाक़या है ना, यहाँ से निकले थे इस्लामाबाद, अब ये लाहौर टीवी से, और कोचवान ने कहा शेर सुना होगा शायर हो, हाँ। तो आपने ये कहा कि वो ये मेरा शेर है और उसने कहा कि ये तो मैंने सुना हुआ है, तो ये बिल्कुल एक हकीकत है। लेकिन शमून किसी वाक़या ये है कि बदनाम हुए, बात इतनी थी कि आंसू निकले। अगर हम कैफियत के तौर पे देखें, जो एक एहसास का या हसासियत के दर्जे पे जो शेर हमें टारगेट करता है, जिस गहराई में, जिस शिद्दत के साथ वो हमें इमोशनली अटैक करता है, वो तो एक हकीकत है ही। अच्छा, लेकिन इमोशनली नई नस्ल को कैसा शेर अट्रैक्ट करता है? इमोशनली नई नस्ल को इंतहाई बेरहरवी से भरपूर शेर अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, एक आध तो करेगी ही इकरार लाजमन, 2 3 4 5 हसीनों से पूछ लो। हाँ, तो यही तो सवाल है कि ये इस सवाल पे तो सोच रहा है हमारा नौजवान, लेकिन 21वीं सोच रहा है। ये आपका शेर, जी मैं बताता हूँ, आपका ज़ाती वाक़या है या आपका तज्ज़िया है? देखिए, सच को आप जितना कालीन के नीचे घसीटेंगे वो फिर उभर कर सामने आएगा। नौजवान नस्ल के दिलों की धड़कन या आवाज़ बनने के लिए आपको एक अच्छे, बड़े तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छे शायर की सतह से नीचे उतरने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, आप अपने पेडेस्टल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी मसनद पर उधर ही मसनद नशीन रहकर, उधर ही तख्त पर या तख्ते पर बैठे बैठे आप उनकी तरबियत करके उन्हें ऊपर बुला लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ कि नौजवान नस्ल के कुछ मसाइल हैं, उन पर कलम फरसाई, उन पर नुक्ता संजी किसी को तो करना है। अगर आप नहीं करते तो आप असर हाजिर की उस तमाम सेंसिबिलिटी, हसासियत, हिस्सियत और महसूसात और एहसासात से जुड़त का इनकार कर रहे हैं कि जो करोड़ों लोगों के दिलों में इस वक्त लहू की मानंद रवां दवा है। देखिए, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, और मोहब्बत में अब बात आगे थोड़ी निकल जाएगी कि मोनोगमस और पॉलीगैमस होने वाली जो इंटरनेशनल डिबेट चली आ रही है, मर्द की नेचर में पॉलीगैमी लिखी है और वो मसला है, तो उसको किसी तरीके से संभाल कर, ज़िंदगी भर में पॉलीगैमी तो चलती है। एक ही लम्हे में आज की शेरी और आशिकी की रिवायत में क्या नई रिवायत ये है कि अब शर्त वफादारी उठ गई है
اور اب وہ جو غالب نے بہت پہلے کہا تھا کہ تم جانو جو غیر سے تم کو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا برا ہو. تو اب یہ واقع یہ جو اس وقت کا خیال تھا وہ آج کی مستند روایت ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو مرزا نوشا، اگر مرزا ایک کیفیت کہتے ہیں تو اس پہ ہم صدافین کرتے ہیں. ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، اس میں ایک نسائی پولیگیمی ہے. اچھا ہم جا رہے ہیں ایک عدد بریک کے اوپر اور خواتین حضرات اس سے واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ نئی نسل میں عشق میں شرط وفاداری ہے یا تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، اور یہ بھی کہنا کہ دل پہ پتھر رکھ کے میں نے بریک اپ کر لیا. خواتین حضرات، رات گئے کی اس بڑی ہی دلچسپ نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم نئی شعری روایت، نئے لکھنے والوں اور جو نیا ادب تخلیق ہو رہا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی ہے جو پہلا پڑاؤ ہمارا ہے کہ شعر میں جو عشق کا مضمون باندھا جاتا رہا ہے روایتی، وہ ایسا کیوں ہے کہ رحمان فارس تک آتے آتے مثلا یہ شعر یہ اور بات کہ پھر سلسلہ ہی چل نکلا، خدا گواہ میری پہلی آرزو تو ہے، عشق حادثے سے زیادہ مجھے اس شعر میں کرونا جیسا موذی مرض لگ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے کو لگ گیا. یہ انداز جو ہے یہ کیا مقبول چہرہ ہے آج کے عشق کا؟ یہ کیا آج نیا انداز ہے جسے شاعر باندھ رہا ہے، یا یہ آپ کی وہ بے راہ روی ہے جو امٹ کے باہر آ رہی ہے؟ اچھا، میرا ایک شعر ہے، اس کے آپ کو جواب دینے سے پہلے میں شعر سنانا چاہوں گا کہ ایک دیوانے سے بھرے شہر کو جا لگتی ہے، ایک دیوانے سے بھرے شہر کو جا لگتی ہے، یہ محبت تو مجھے کوئی وبا لگتی ہے. ہاں جی، مطلب لیکن فراز کا کہنا یہ تھا کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں. فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنائے، وہ نہیں دیں اب. لیکن فراز صاحب کے ہاں یہ بھی آتا ہے کہ آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا. تو فراز صاحب کے ہاں بھی وہ بات موجود ہے. شاعر کے لمحاتی سچ ہوا کرتے ہیں. ایک طرف اقبال جو ہیں وہ قائل تھے کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور پھر وہی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، یا انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو دیکھیے، آپ جیسے علاقائیت کی بات کر رہی تھی، تو یہ شاعر کے دو سچ ہوا کرتے ہیں. اب میں اس شعر کی طرف آتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں دوبارہ سے کہ شاعر کو اپنے ساتھ کم کہو، اپنا کہو، سچا کہو، جو آپ کی کیفیت ہے. کیونکہ ان 7 ارب لوگوں میں اگر میں بارک اوباما نہیں بن سکتا، لیکن بارک اوباما بھی رحمان فارس نہیں بن سکتا، چاہے وہ جتنی بھی پلاسٹک سرجری کروائے. ایوری سنگل انڈیویجول از اے ویری اسپیسیفک اسپیشل ٹیلنٹڈ پرسن. شمون عباسی کوئی باقی 7 شمون ہاشمی کوئی 7 ارب لوگوں میں سے کوئی نہیں بن سکتا. اب یہ دیکھیے، اس سچ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے اندر امڑ رہا ہے. آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. دی اونلی ایشو از آپ کو اسے سینت کر سنبھال کے اور سینچ کے کہنا ہے. آپ کو اسے بے باک انداز میں نہیں کہنا. جمال کا شعر ہے کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے. احمد مشتاق ہیوسٹن میں ان سے ملاقات ہوئی. وہ ابھی بھی مجلس آرائی، انجمن آرائی اور سخن کی تمام محافل، مشاعروں اور تمام بزموں سے اتنا ہی دور بھاگتے ہیں کہ جتنا شاید بلی پانی سے دور بھاگتی ہے. تو وہ ان کو جتنا بھی بلوایا جاتا ہے اتنا ہی دور رہتا ہے. ایک یہ انگ ہے، ایک وہ ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر دوسرے مشاعرے میں دندناتے ہوئے اور کل بلاتے ہوئے اور کسمساتے ہوئے آپ پہنچ جاتے ہیں. اچھا، ہم نے آپ کو بہت اپنی تنقید کے ہدف پہ رکھا ہے. اب گزارش یہ کہ کچھ عطا. جی میں پیش کرتا ہوں ایک غزل کے کچھ شعر کے. ارشاد. یہ بہر میری بڑی مترنم بھی ہے اور مجھے بہت پسند ہے. جان نے بڑا برتا ہے اس کو. خوشبوئے گل نظر پڑے
رقص صبا دکھائی دے. واہ. خوشبو گل نظر پڑے رقص صبا دکھائی دے. دیکھا تو ہے کسی طرف دیکھیے کیا دکھائی واہ دے. واہ بہت. دیکھا تو ہے کسی طرف دیکھیے کیا دکھائی دے. تب میں کہوں کہ آنکھ نے دید کا حق ادا کیا. تب میں کہوں کہ آنکھ نے دید کا حق ادا تب کیا. میں کہوں کہ آنکھ نے دید کا حق ادا کیا. جب وہ جمال کم نما دیکھے بنا دکھائی دے. واہ. جب وہ جمال کم نما دیکھے بنا دکھائی دے. اور دیکھے ہوں کو بار بار دیکھ کے تھک گیا ہوں میں. دیکھے ہوں کو بار بار. امجد اسلام امجد مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے, اس مصرے پہ ان کی اسی طرح کی پیاری سی منموہنی سی مسکان تھی. کہنے لگے یار بیگم واسطے کیا لگتا ہے. دیکھے ہوں کو بار بار دیکھ کے تھک گیا ہوں میں. اب نہ مجھے کہیں کوئی دیکھا ہوا دکھائی دے. اب نہ مجھے کہیں کوئی دیکھا ہوا دکھائی دے. اور یہ شعر دیکھیے گا شمون بھائی کہ ایک سوال ایک جواب پھر نہ رہا کوئی حجاب. واہ. ایک سوال ایک جواب پھر نہ رہا کوئی حجاب. میں نے کہا, اس نے کہا دکھائی دوں, میں نے کہا دکھائی دے. بھئی واہ. ایک سوال ایک جواب پھر نہ رہا کوئی حجاب. اس نے کہا دکھائی دوں, میں نے کہا دکھائی دے. چھوڑ یہ پردہ داریاں آنکھ مچولی ترک کر. واہ. چھوڑ یہ پردہ داریاں آنکھ مچولی ترک کر. اے میرے یار اب مجھے دیکھ لے یا دکھائی دے. واہ. اے میرے یار اب. اور شعر دیکھیں کہ کیسی عجیب خواہشیں آتی ہیں میرے دھیان میں. کیسی عجیب خواہشیں آتی ہیں میرے دھیان میں. خوشبو سنائی دے مجھے اور ہوا دکھائی دے. واہ. خوشبو سنائی دے مجھے اور ہوا دکھائی دے. آخری 3 شعر ہیں اس کے کہ آیت حسن کی قسم کفر نہیں یہ عشق ہے. آیت حسن کی قسم کفر نہیں. اب توحید پہ بھی کچھ بات کر لیں کیونکہ آپ اس کے قائل ہیں بہت. اللہ جمیل و یحب الجمال. آیت حسن کی قسم کفر نہیں یہ عشق ہے. پیکر خاک میں اگر نور خدا دکھائی دے. واہ. اور لگتے ہیں اس کے خد و خال تازہ انوکھے لازوال. واہ. لگتے ہیں اس کے خد و خال تازہ انوکھے لازوال. جتنا پرانا ہے وہ شخص اتنا نیا دکھائی دے. اور مقطع ہے کہ حسن کے در سے دم بدم بھیک ملے بصد کرم. حسن کے در سے دم بدم بھیک ملے بصد کرم. فارغ سے کم نگاہ کو روپ تیرا دکھائی دے. واہ. کہا تھا نا کہ داغ کے انداز کے دل پھینک ہیں. میں نے آپ سے اس کے اوپر جو 2-3 سوال اٹھ رہے تھے, ایک جو انہوں نے آنکھ مچولی باندھا ہے, تو میں یہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ترکیبیں استعمال ہو رہی ہیں وہ کس قدر زمین سے جڑی ہیں یا کس قدر زمین سے مختلف کسی سائبر سپیس سے اٹھائی گئی ہیں. لیکن حکم ہوا ہے کہ ذرا ہم ایک دفعہ پھر مسلم کی طرف جائیں اور مسلم سے کہیں کہ بڑی نوک جھوک کی گفتگو جاری ہے رحمان سے اور ہماری مہمان سے. تو اب آپ ذرا مانور کو ہم ذرا ٹھنڈا سانس لینے دیں, تب تک ہم آپ کے لہجے سے کچھ سنیں. جی بالکل. شاعری پر کافی بات چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ کچھ مستند کلام لیا جائے داغ کا. اچھا داغ کی بات. لطف وہ عشق میں پائے ہیں. واہ. یہ تو ہمارے پروڈیوسر کی بھی محبوب ہے. لطف وہ عشق میں پائے لطف وہ عشق میں پائے کہ جی جانتا ہے رنج بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے جی جانتا
लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है जी जानता है लुत्फ वो इश्क में पाए। अब तक ये तुम्हारे अंदाज तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज वो मेरे जी जानता है जी जानता है लुत्फ वो इश्क में पाए। इन्हीं कदमों ने तुम्हारे इन्हीं कदमों की कसम इन्हीं कदमों ने तुम्हारे इन्हीं कदमों की कसम इन्हीं कदमों ने तुम्हारे कदमों की कसम खाक में इतने मिलाए हैं कि जी जानता है जी जानता है लुत्फ वो इश्क में पाए। मुस्कुराते हुए वो मजमाए अग़ियार के साथ मुस्कुराते हुए वो मजमाए अग़ियार के साथ मुस्कुराते हुए वो मजमाए अग़ियार के साथ आज यूं बज़्म में आए हैं कि जी जानता है जी जानता है लुत्फ वो इश्क में पाए। दाग़-वा-रफ़्ता को हम आज तेरे कूचे से दाग़-वा-रफ़्ता को हम आज तेरे कूचे से दाग़-वा-रफ़्ता को हम आज तेरे कूचे से इस तरह खींच के लाए हैं कि जी जानता है जी जानता है
بھائی واہ واہ، کیا عمدہ داغ دہلوی کی غزل. اور ہم ابھی داغ کی بات کر ہی رہے تھے. داغ نے بھی انہی قدموں نے تمہارے انہی قدموں کی قسم اس قدر خاک میں ملائے ہیں کہ جی جانتا ہے. رحمان فارس بھی اپنے ایک شعر میں روشنی زیادہ ہونے کے باعث اپنے محبوب نظر کو پاؤں سے پہچانتے ہیں. مانور، رحمان کی بات اس لیے کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں غیبت کرنے کی بجائے یہیں سے عیب ہنر تلاش کروں. ایک ترکیب باندھی آنکھ میں چولی. اچھا، شعریت یا نغمگی چونکہ جھنکار سنائی دی جانی چاہیے، وہ لفظ شعر میں اور غزل کے شعر میں زیادہ باندھا جاتا ہے. بندھ گیا عام طور پہ نہیں باندھا گیا تھا. جو ترکیبیں آج استعمال ہو رہی ہیں، کیا سبب ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ زمین کا اور اردو کا دامن اردو شاعری نے مسک کیا ہے؟ میر کا کمال یہ ہے کہ میر محض خدائے سخن اس لیے ہیں کہ وہ صرف غزل کے شہنشاہ نہیں ہیں، وہ اردو زبان کے موجد ہیں کہ انہوں نے علاقائی زبانوں سے لفظ لیے اور انہیں شعر میں باندھ دیا. بجائے اس کے کہ آپ واٹس ایپ کی دنیا سے لفظ اٹھائیں اور انگریزی یا جو سلینگ ہے اس کو شعر میں رکھیں، کیوں نہیں ہم اپنی زمین کی جو بولیاں ہیں ان کے لفظوں کو شعر میں باندھتے تاکہ اردو کا دامن ویسے ہو؟ اچھا، یہ تو ایک بہت بڑی، جیسے آپ نے آنکھ مچولی کی ترکیب کا ذکر کیا، یہ تو بالکل شعر میں ہوتا ہے کہ ایک عرصے سے ہم جسے عیب سمجھتے آ رہے ہوتے ہیں، ایک دن پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اچھائی تھی، یہ تو ہنر تھی. فارس صاحب کی جس شعر کی آپ نے مثال دی، اسی طرح بہت سے ایسے اشعار ہیں کہ جب وہ لفظ بنتے ہیں. ہاں، دانیال تریر صاحب مرحوم کا ایک مصرع تھا کہ کنواں چلتا رہے گا اور مینڈک مر چکے ہوں گے. اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ ہمیں مینڈک نے یہاں آ کے پتہ چلا کہ مینڈک میں بھی شعریت ہے. باندھنے والا ہو، کوئی سائیکل کرنے والا ہو تو وہ کسی بھی لفظ میں شعریت ڈال سکتا ہے. تو یہ مباحثہ تو کہیں ختم ہوتا نظر آتا ہے کہ کون سا کس لفظ میں نغمگی ہے یا نہیں، یہ استعمال کرنے والے پہ ہے. اب جہاں پہ ایک طرف یہ رجحان ہے کہ لوگ انگریزی زبان سے یا ادھر ادھر سے تراکیب اٹھا کر اردو شاعری میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ایک بہت خوبصورت رجحان بھی سامنے آ رہا ہے، چنیدہ لوگوں میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے استعارے اپنی تہذیب سے نکالنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پہ پیرس کی شام میں جو بارش ہو رہی ہے اس میں جو واک ہے وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہمارا کسان محسوس نہیں کرتا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تیری پوشاک دھانی ہو رہی ہے، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آج کے نوجوان نے تو نہ کتابوں میں پھول رکھے نہ درختوں پہ نام لکھے، تو وہ کیسے اس سے اپنے آپ کو جوڑے؟ لیکن آج کے نوجوان کے لیے بھی استعارے تو وقت کے ساتھ ہر تہذیب کے ہی بدلتے ہیں. مثال کے طور پہ تھر کا آدمی شاید دشت کا استعارہ سمجھتا ہو، جو صحرا میں کبھی رہا ہو یا ایسے ویرانے میں کبھی رہا ہو، لیکن لاہور کا آدمی تو نہیں سمجھ سکتا دشت کو. لیکن ایسے استعارے تو لاہور میں بھی موجود ہیں جو لاہور کا یا اس علاقے کا آدمی سمجھتا ہے، صرف انہیں تلاش کرنے کا معاملہ ہے. کیا وہ تلاش ہو رہے ہیں؟ بہت کم لیکن ہو رہے ہیں. اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ کوئی آپ اپنا کلام سنائیے جس میں ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا استعارے استعمال کر رہی ہیں. ایک شعر یہاں مثال کے طور پہ اپنا سنا دیتی ہوں آپ کو، جو یہ پہلا شاعر ہے جو اپنے ایک شعر پہ اکتفا کر رہا ہے. ایک تاریخ کی کتاب پڑھ رہی تھی جو کلونیلزم کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد یہ شعر ہوا کہ مطلب ہی سنا دیتی ہوں. لیلا تیرے سر کے صدقے دشت رہے آباد، تیرے سب اس شاخ کے چھن سے دل ٹوٹیں آمین. واہ. اور راکم کی زنبیل میں گڈمڈ ہو جائیں صفحات. واہ. راکم کی زنبیل میں گڈمڈ ہو جائیں صفحات، انگلستان کو ہند کے تاجر جا لوٹیں آمین. بہت اچھا. اب میرے خیال سے یہ گڈمڈ ہو جانا بالکل ایک علاقائی لفظ ہے، اور اس میں جو پوسٹ ڈپریشن ہے ایک کولونائزڈ ایریا کا، وہ بھی شاید بالکل ہمارا علاقائی استعارہ ہی ہے. یہ ہم ہی محسوس کر سکتے ہیں اس میں جو بدلے کا جذبہ ہے. جو ہوا بالکل جو ہوا.
ارباب وطن کی بے بسی کا انتقام کہا تھا نا راشد نے. وہ پہلے کہا تھا نا کہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ جو ایک تھوڑی سی اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, بڑے انٹرسٹ کے ساتھ سن رہا تھا, کون سی ترکیب غنائیت, موسیقیت اور ایک اردو زبان میں رچاؤ کے ساتھ آنے کی مستحق ہے کہ نہیں غزل میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اردو کوئی ساکت و جامد یا کوئی مردہ زبان نہیں, اردو کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اردو اپنی کشادہ قلبی, اپنے وسیع دامنی میں میرے خیال دنیا کی ٹاپ 3 لینگویجز میں سے ایک ہے جس نے اردوا لیا بہت سارے لفظوں کو. فیض صاحب کے نسخہ وفا کے دیباچہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ ایک گرامر میں صرف و نحو کا اردو کا ایک کلیہ ہے کہ جس سے ہم کیف سے کیفیت بنا لیتے ہیں. اسی طرح ہم نے وہ انگریزی کا ایک لفظ لیا بور, اور اس سے ہم نے بنا لیا بوریت, اور وہ بوریت کے ساؤنڈ ایفیکٹس, اس کے صوتی اثرات اس قدر خوبصورت ہے کہ ہم نے اسے شعر میں باندھ دیا ہے. یعنی ہمارے ہاں کے کچھ ہم اثر, ہمارے جو دوست احباب ہیں کنٹمپریریز, وہ اس کو شعر میں باندھ رہے ہیں. تو اردو نے بہت سارے ایسے لفظوں کو لیا اور اپنے دامن میں اس طرح رچاؤ کے ساتھ, بات وہی مانور نے بالکل ٹھیک کہی کہ لفظ کوئی بھی غیر شعری یا غیر شرعی شاید نہ ہو, آپ اس کو اس کی کیفیت کو, اس کو برتنے کا سلیقہ, اس کی نشست و برخاست کا وقت اور جگہ, اور اس کس رچاؤ اور سبھاؤ کے ساتھ وہ آپ کے مصرے میں آتا ہے کہ ایسا لگے کہ مصرے کے اندر سے ہی پھوٹا ہے وہ لفظ. تو یہ لانے کے لیے آپ کو ایک عمر کی ریاضت درکار ہے, اور شاید شاعر اپنی زندگیوں کے آخری لمحوں تک بھی اس مہارت, اس فنی چابک دستی تک نہیں پہنچ جاتے. ہم جیسے جو ہیں وہ تلامیذ الرحمان یا مبتدی شاعر جو ہیں وہ کب پہنچ پائیں گے؟ نہیں, میں آپ کو ایک جسے کہتے ہیں ڈسکلیمر وہ دے دوں. ایسا قطعاً نہیں ہے کہ میں کوئی یہاں پر رد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, نہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. مثلا جب واجد علی شاہ واجد کو مٹیا محل لے جایا جا رہا ہے اور لکھنؤ چھوڑ رہے ہیں, تو ایک لفظ استعمال کیا ہے کسی اور زبان کا ہے, لیکن اپنی بے بسی اور قسمہ پرسی بادشاہ سنانا چاہتا ہے, تو یہ کہتا ہے ہمارے غریباں میں نہ تکمہ نہ بوتاں, آپ اس بوتان کو بٹن کہتے ہیں, ٹھیک, کیا ایسا باندھا اس کو. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے بود سے بودیت کہا, ٹھیک ہے, یہ تجربہ کیا نئے شعراء, نئے لکھنے والے کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو جو آ رہا ہے وہ جہاں ایک بے راہ روی کو بطور ہنر لے کے کوئی یہ کہہ دے کہ اپنے محبوب کے تجھے انسٹا پہ ٹرینڈ کر دوں, اس میں مجھے یہ سمجھنے میں دقت ہے کہ کہاں پر آپ دوسری زبانوں کے لفظ لے کے زبان اردو کا دائرہ وسیع کر دیں. ایسا کیا کون سے لفظ نئے استعمال ہونے, جیسے ابھی آپ کا میں نے حرف چنا ان کا آنکھ مچولی. جی دیکھیے, تشکیل اور رد تشکیل کی جہاں تک بات ہے, پوسٹ ماڈرنزم کا ذکر آیا تھا یہاں پر, تو پوسٹ ماڈرنزم کی سب سے پہلی خاصیت, خصوصیت اور صلاحیت یہ ہے کہ یہ رد جو صدیوں سے مروجہ اور رائج تشکیل تھی, جو ساخت کے پیرامیٹرز تھے, ان کو رد کرنے کی صلاحیت, نیت اور بہادری رکھتا ہے. وہ آپ میں قابلیت بھی تو ہونی چاہیے نا, صرف نیت کافی نہیں ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم میں اب دیکھا دیکھی بھی کچھ لوگوں نے رد تشکیل کرنا شروع کر دیا, جبکہ ان میں وہ صلاحیت موجود نہیں تھی. نیت ہے, صلاحیت نہیں ہے. دیکھیے یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. اگر آپ کی نیت ہے, اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ شعر آیا ہے تو غیر شعری لفظ ہے, یہ اس شعر میں اگر یہ لفظ آیا. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کی نیت اس لفظ کو برتنے کی تھی, لیکن اس میں اس قدر صلاحیت نہیں تھی, اتنی لیاقت, اتنی قابلیت نہیں تھی کہ جس کے ذریعے یہ اس کو پورے رچاؤ کے ساتھ مصرے میں کھپا سکتا. تو یہ دونوں چیزیں جب مکمل طور پر ہم آہنگ اور باہم ہوتی ہیں, شاعر کو دستیاب اور فراہم ہوتی ہیں, تبھی وہ اپنی نیت کے ساتھ انصاف کر پاتا ہے. اب یہ جو انسٹا پر ٹرینڈ کرنے والی بات ہے, شاید کسی زمانے میں آئندہ 50-60 برس کے بعد اس کو اس قدر مقبول عام یا قبولیت حاصل ہو جائے کہ آپ اس کو ایک عیب کی بجائے, جیسے انہوں نے کہا تھا, ہنر سمجھنے لگیں. لیکن فی الحال میرے اس پہ ہاتھ کھڑے ہیں کہ انگریزی کے جی بالکل جس طرف ہم چل رہے ہیں, گلوبلائزیشن کی طرف, کہ جس میں آپ, لیکن ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ معرب اور مفرس بھی ہم رہے ہیں. ہماری لینگویج نہیں تھی وہ, ہم بھی عربی زدہ رہے ہیں, میں زدہ کا لفظ ہی استعمال کروں گا, ہم بھی فارسی زدہ رہے ہیں. اس وقت بھی ہماری اپنی زبان اور اپنے ادب کے ساتھ تھوڑی سی بددیانتی تو تھی شاید.
اب ہم ٹھیٹھ اردو کے الفاظ کو, کیونکہ اردو تو ایک لشکری زبان ہے, اب آپ دیکھیے کہ اگر مادری زبان پہ جائیں تو پھر میری مادری زبان تو پنجابی ہے, اور پنجابی میں ایک کانسیپٹ ہے لکن میٹی کا, جو کہ مجھے بچپن سے شاید کہیں میری اندر رچ بس رہا تھا, اور ذات کے کوئی ٹکڑے, کوئی ذرات لے کے وہ نکلا ہے آنکھ میں چولی کی اس کیفیت میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعر کو نیت کے ساتھ صلاحیت, اور صلاحیت ریاضت سے پیدا کی جا سکتی ہے. یہ میرا ذاتی رائے ہے, آپ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم یہی سننا چاہ رہے ہیں. اصل میں یہاں سے میں بات جو لے کے جانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس طرف تھی کہ کیا موضوعات کی کمی ہے, کیا تجربات کی کمی ہے, کیا مشاہدے کی کمی ہے, کیا مطالعے کی کمی ہے. اس لیے کہ شعر میں جب نئی شعری روایت آئی تو ہم نے دیکھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما, اور تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, نئے موضوعات جو تھے عشق ہی کی کیفیت کو ایک نئے تناظر میں دیکھا گیا. وہ دیکھنے کا اینگل, اور ادیانیت کے حساب سے ہم کلاسیکی عہد میں جرت کو دیکھ چکے ہیں. جی, مصنوعی کے بہت سارے اشعار ایسا ہے, ایسا نہیں ہے آ رہی سارے بدن کی بے حجابی ہاتھ میں. اور آپ نے جو عربی زدہ ہونے کی بات کی, تو میں آپ کو اگر حضرت امیر خسرو کی جانب لے چلوں تو امیر نے خود کہا ہے کہ میں ہندی النسل ہوں, مجھ سے مصر کی شیریں عربی نہ مانگ, میں یہاں کی زبان میں گفتگو کرتا ہوں. تو تب سے یہ معاملہ چل رہا ہے. رحمان, جو موضوعات نئے ہیں وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جنگ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اور جنگ کے اثرات اور اس کی وجہ سے بنتی بگڑتی معیشت میں غم روزگار کے لیے در در بھٹکتا نوجوان تو آپ میں سے ہے. 64% بے روزگاری اگر آپ کہہ رہے ہیں. دوسری جانب آپ بنتے بگڑتے اربنائزیشن کا شکار ہیں. لیکن کیوں ایسا ہے کہ افغانستان کی جنگ کا مستند نوحہ, پھر زہرا آپائی نے کہا نام میرا ہے نور بادشاہ, عمر میری ہے 13 برس, اور زندگی میری عمر کی طرح مختصر مختصر منتشر منتشر, میری بے نام بے چہرہ ماں بے دوا مر گئی, اور باپ نے اس کو برقعے میں دفنا دیا, اس کو ڈر تھا کہ منکر نکیر اس کا چہرہ نہ دیکھے. یہ تو آپ کے مسائل تھے, تو یہ وہاں کیوں بدلے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر قدغن لگا دینا, پابندی, رکاوٹ یا آبسٹیکل کھڑے کر دینا کہ فلاں موضوع پر میں قلم نہیں اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی, غلط ہے. یہ اپنی موضوعات, امکانات کو بہت لمٹ کر دینے والی بات ہے. میں اب پچھلے ہفتے اسی دن ایڈگر ایلن پو کی قبر پہ تھا. اب میں کیا محض اس ڈر اور خوف سے اس کیفیت کو نظم نہ کروں جو مجھے اس کی قبر کی پراسراریت پر ہوئی تھی کہ مجھے سامعین اس سے ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. I do not care about the listeners. What I actually care is my own feelings, جو اس کو میں ڈسکرائب کرنا چاہوں گا. مانور, کیا آج کا شاعر تھیٹر کا شاعر ہے کہ وہ تماشبینوں کے لیے شعر کہتا ہے؟ اور جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے یا اپنے شعر کی ادائیگی کی اور اس میں جان ڈالنے کی بات ہے, تو یہ آج کی روایت نہیں ہے. یہ ہندوستان میں یہ کلچر بہت پہلے سے موجود ہے. راحت اندوری صاحب کو دیکھ لیں اور سب کو, کہ وہ پرفارم کرتے تھے, اور پاکستان کی نسبت تو بہت ہی زیادہ. پھر ایسے لوگ بھی آئے جو خاموشی سے اپنا کلام سکون سے سنا کے اٹھ جاتے تھے. میرے خیال سے ایک میانہ روی, ایک میزان تو ہے کہ وہ ایسا بھی نہ لگے کہ آپ جان چھڑا رہے ہیں اپنے اشعار سے, آپ آنا ہی نہیں چاہتے تھے, لیکن ایسا بھی نہ لگے کہ بات موضوع کی ہے کہ وہ پاپولر ہونے کے لیے کالج کینٹین میں یا باتھ روم ہیومر پہ توجہ دے رہا ہے, یا واقعی اس کے پاس کوئی موضوع ہے. لیکن ذرا ترنم کے ساتھ بات ہو جائے. اور آپ نے ہمیں شعر اپنے زیادہ نہیں سنائے, اتنی خسیس شاعرہ میں نے دیکھی نہیں ویسے کوئی. مسلم, آپ ہمیں ایسے تشنہ طلب نہ چھوڑیے گا, کیونکہ کیا اچھی آواز ہے آپ کی, اور اللہ کرے انداز بیان اور زیادہ. نہیں بالکل, میں آپ کو ایک مشہور زمانہ چیز سنانا چاہتا ہوں آپ سب کی اجازت کے ساتھ. موضوعات پہ بات کریں.
کا مزاج قائم کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس معیار کی یہ بات ہو رہی ہے تو وداؤٹ ردم کوشش کر رہا ہوں اس کو. رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے. رونے والوں سے کہو کا بھی رونا رو لے. جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا, جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا, ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا. عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا, جن کو مجبوری حالات نے. آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب, آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب, عمر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا, ورنہ کیا بات تھی کس بات نے.
سے مل کر تو ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، ان سے مل کر تو ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی یہ وقت ملاقات نے رونے نہ دیا، عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی، کس بات نے رونے نہ دیا، عشق میں غیرت جذبات نے۔ خواتین حضرات، رات گئے کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نئے لکھنے والوں کے نئے تجربات، نئے مضامین پہ گفتگو ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زبان اردو میں شعر اور نثر میں نئے لکھنے والے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں۔ رحمان فارس نے کہا کہ خود پہ گزری ہے تو یہ شعر کہے ہیں میں نے، ان خیالوں کو خیالی نہ سمجھیے صاحب۔ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مضامین خیال ماہنور آپ پہ غیب سے اترتے ہیں۔ ویسے اسی غزل کا جو مطلع ہے جی تو میرا چاہتا ہے وہ بھی سنا دوں آپ کو، کہ حضرت کہتے ہیں کہ حسن کو عیب سے خالی نہ سمجھیے صاحب، دیکھیے خود کو مثالی نہ سمجھیے صاحب۔ کیا کہنے۔ جی ارشاد۔ خام مادے ہیں میسر، جھیل ہے اور شام ہے، واہ ڈوب جانا سر خوشی ہے، سوچنا ابہام ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، دوبارہ پڑھیے دوبارہ پڑھیے۔ خام مادے ہیں میسر، خام مادے ہیں میسر، جھیل ہے اور شام ہے، جھیل ہے اور شام ہے، ڈوب جانا سر خوشی ہے، ڈوب جانا سر خوشی، سوچنا ابہام ہے۔ واہ بھائی واہ۔ 7 پہروں سے ٹٹولے جا رہی ہوں آسماں، 7 پہروں سے ٹٹولے جا رہی ہوں آسماں، شاعری بادل نما ہے، سوچ تشنا کام ہے۔ واہ بہت عمدہ۔ اور خامشی آفاق در آفاق پھیلی خامشی، خامشی آفاق در آفاق پھیلی خامشی، غور سے سن لو تو جانو دائمی کوہرام ہے۔ واہ واہ بھائی، غور سے سن لو تو جانو دائمی کوہرام ہے۔ در حقیقت یہ کہانی دائرہ ہے دائرہ، تم جسے آغاز سمجھے ہو وہی انجام ہے۔ اور ان خزاں آثار شاخوں سے تیرے آنے سے قبل ہم تھے جو کہتے پھرے ہاں ہے کوئی گلفام ہے۔ ہم ہے جو کہتے پھرے ہاں ہے کوئی گلفام ہے۔ اور کیا سلیبوں پر سنانا بائبل کی آیتیں، یہ میرے ناخن ہیں یہ میخیں، یہی پیغام ہے۔ بھائی واہ بہت عمدہ، بہت اچھا، بہت ہی شکریہ۔ ایک اور غزل سے 2-4 اشعار۔ شکر ہے کہ آپ کی کمگوئی ٹوٹی۔ چاند سورج آسماں، دھرتی ستارہ آپ کا، دل نگر پہ خوب ہے ویسے اجارہ آپ کا، شاہ شب جو آپ کی منشا،
मगर कहती चलूं, शाह शब जो आपकी की मंशा मगर कहती चलूं, सुबज़ादों में नहीं चलता इशारा आपका, भाई वाह, सुबज़ादों में नहीं चलता इशारा आपका, इशारा बस्ती वाले बेवजह सैलाब चिल्लाने लगे, बस्ती वाले बेवजह सैलाब चिल्लाने लगे, करने आया था मेरा दरिया नज़ारा आपका, वाह, और हम जिसे दरियाफ्त करने को गए नापैद था, आपने जिसको जहाँ जैसे पुकारा आपका, क्या अच्छी रदीफ आई है। और आपने उसने कम कीमत दुकान से चीज़ की होगी पसंद, उसने कम कीमत दुकान से चीज़ की होगी पसंद, हो गया होगा मुनाफा भी खसारा आपका। बहुत खूब। और आखिरी है कि ज़ोरे बाजू से उठा लाएं सिपाही, तब भी वो हो नहीं सकता कभी सारे का सारा आपका। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अब ये आखिरी शेर में मुझे कुछ ऐसी सदा सी आ रही है कि जिन तजुर्बात से हम गुज़र रहे हैं और जो वो कहा था जालिब ने कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, वो अंदाज कहीं आ रहा है। रहमान कुछ आप सुनाइए और फिर मुझे कुछ जगबीती भी सुनाइए कि आप यार दोस्तों में क्या लिखा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं कुछ अशार पेश करता हूँ। एक तो वो आपको जो शेर सुनाया था जी, तखलिया की रदीफ है जी, एक साईं की भी आपकी बहुत अच्छी जी, वो हमारे हमसाया मुल्क में गाई भी गई है। अच्छा। और यह है कि चांद आ बैठा है पहलू में सितारों तखलिया, चांद आ बैठा है, चांद आ बैठा है पहलू में सितारों तखलिया, अब हमें दरकार है तन्हाई यारो तखलिया, और देखने वाला था मंजर जब कहा दरवेश ने, देखने वाला था मंजर जब देखने वाला था मंजर जब कहा दरवेश ने, कज कुलाहो बादशाहो ताजदारो तखलिया। भाई वाह, भाई वाह। देखने वाला था मंजर जब कहा दरवेश ने, कज कुलाहो बादशाहो ताजदारो तखलिया, अपने अंदर की खिज़ां से मुझको फुर्सत ही नहीं, अपने अंदर की खिज़ां से मुझको फुर्सत ही नहीं, चार जानिब फूल बरसाती बहारो तखलिया, क्या कहना, चार जानिब फूल बरसाती बहारो तखलिया, लिखते बादे बहरी राह लग अपनी, उनकी आंखें तक रहा हूँ अपनी दो आंखों से मैं, वाह, उनकी आंखें तक रहा हूँ अपनी दो आंखों से मैं, तखलिया दुनिया के बाकी सब नज़ारों तखलिया। और इसका आखिरी शेर है कि शहर के गुल में सुकून की एक ही तरकीब है, शहर के गुल में सुकून की एक ही तरकीब है, अपने पूरे जोर से फारिस पुकारो तखलिया, बहुत अपने पूरे जोर से फारिस पुकारो तखलिया। रहमान, ये जो आपने मुंतखब किया काफिया तखलिया का, ये कदर मुख्तलिफ है, हमने शरीर रिवायत में कम देखा है जी। इसी तरह से आपने एक जगह जैसे मैंने आपको इशारतन कहा आपने साईं बांधा, जी जी। इस अंदाज से नई रदीफ़ें, नए तखलियों का काफ़ियों का इंतखाब क्या ये हो रहा है? क्योंकि जब ये होता है तो बसा औक़ात ऐसा बेबाक हो जाता है कि एक्ट्रेसों के नाम आ जाते हैं, एक्ट्रेसेस के नाम आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक फरमा वो काफिया है या काफिया पैमाई है, समझ में नहीं आता। कहीं शायद हमारे अंदर एक दकियानूसियत बैठी है कि कहीं ना कहीं अपनी रिवायत को मुकद्दम जानते हैं। हाँ, नए तजुर्बात ठीक हों, लेकिन तजुर्बा क्या है नया? मतलब आप सब मिसमार कर देना चाहते हैं, इसको तजुर्बा कह रहे हैं? देखिए, रदीफ़ की जहाँ तक बात हुई तो अनोखी, निराली, नादर और नई नवेकली रदीफ़ तभी शेर के अंदर रचेगी जब आपको उसको बरतने का फ़न आता हो, उसको रचाओ के साथ। जैसे लफ्ज़ की बात हुई तो रदीफ़ अनोखी निकाल लेना काफ़ी नहीं है, उसको रदीफ़ को बोलना चाहिए। इश्क़ खैर की जो पहली है वो रदीफ़ वो नात की है कि उम्र भर इश्क़ किसी तौर न कम हो आमीन, दिल को हर रोज़ अता नेमत गम हो आमीन।
تو یہ آمین کو برتنے کی ردیف ابھی مانور نے بھی ایک اپنے غزل کے بہت اچھے خوبصورت شعر سنائے. تو بات یہی ہے کہ ردیف محض ڈھونڈ لانا کافی نہیں ہے, پھر اس کو اس کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور وہ صرف ایک شعر میں نہیں سب شعروں میں. ایسا نہیں ہے کہ ردیف آخر میں بالکل صدا و صحرا کی طرح اور بالکل ایک اکیلے اکلوتی پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ردیف تو آئے گی. تو ردیف کا لامحالہ صرف آنا ہی کافی تو نہیں میں ہے. یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسی تجربے نئے شعر میں تو ہو رہے ہیں, ذرا نثر کی بات کی جائے. کیا نیا ناول لکھا جا رہا ہے, کیا نئی کہانی کیا ہے, جبکہ روز ایک نئی کہانی سڑک پر ہے, اس کا اظہار کیوں نہیں ہے ادب؟ اچھا, یہ تو بہت بڑی ایک حقیقت ہے نا, جہاں مشاعرے کی وجہ سے اور اس طرح کی محافل کی وجہ سے یا گائکی کی وجہ سے جو ہے غزل اور شاعری تو سامنے پھر بھی آ جاتی ہے, نثر نظر انداز کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ کون 500 صفحات کا ناول پڑھے گا, لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے ناول میں, ہماری نثر میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں یہ کیوں ناسپیٹا انداز ہے, میری دادی کہا کرتی تھیں یہ لفظ کہ کون پڑھے گا اتنے ناول, ارندھتی رائے کا ناول پڑھا جائے گا, ساری دنیا میں جو لکھا جا رہا ہے وہ پڑھا جائے گا, رفیق نزار تابانی کی نظم اور غزل شام میں پڑھی جائے گی. ہمارے ہاں یہ اچھا, یہ مسئلہ دو طرفہ ہے. پہلے تو یہ کہ لکھنے والا اپنے آپ کو ہر اوبلیگیشن سے بالاتر سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, میں کچھ بھی کروں نہ کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ لکھاری کا رویہ بھی ایک طرف ہے. دوسری طرف پڑھنے والے کا بھی ایک رویہ ہے کہ وہ لکھاری سے ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا. ناولز آتے ہیں, مختلف ناولز آتے ہیں, ان میں سے کچھ رد ہوتے ہیں. ہوتا تو دنیا میں یہ ہے کہ کچھ رد ہوتے ہیں, کچھ مقبول ہوتے ہیں, کچھ بہت بڑی بڑی نامینیشنز کی طرف جاتے ہیں. تو ایک کمپٹیشن کا ماحول لکھاریوں میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بکر مل گیا, اس کو نوبیل مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا, اور وہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں بھی آپ کے ہاں مارکیٹنگ آ گئی ہے کہ جب تک انسینٹیو نہیں ہوگا, یہ تو مجھے بالکل اپنے چھوٹے صاحبزادے لگ رہے ہیں, لیکن ڈیمانڈ جب بھی تک 4 موجود پیسے نہ نہیں ان کے ہاتھ پہ رکھے جائیں وہ کوئی شعر نہیں پڑھتے. دیکھیے جو فکشن ہے نا, فکشن نگار ہمارے ہاں, اختر رضا سلیمی کا جندر, ڈاکٹر وحید کا زینو, وحید احمد صاحب کا, اچھے ناول پہ مستنصر صاحب کے ہاں وہ ایک ایسا کمبینیشن امتزاج بنا ہے آرٹسٹک فارم کے ساتھ کمرشل کا کہ ہم اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے. اور پھر اگر ہم اوپر سے چلیں, عبداللہ حسین صاحب, ہمارے یہاں بڑے لوگ تو لکھ رہے ہیں. مرزا اتر بیگ صاحب کا ناول ہے. میں خاص طور پہ جاننا چاہتا ہوں نئی کہانی, جو کالج یونیورسٹی کا طالب علم ہے, جو کہیں رحمان فارس نیا افسر ہوا ہے, جو مہنور انجینئرنگ سے بھاگ کے ابھی پہنچی ہے فلسفہ پڑھنے, یہ نئے تجربے کو کہانی کیسے کرتے ہیں؟ شارٹ سٹوریز لکھی جا رہی ہیں, شارٹ سٹوریز لکھی جا رہی ہیں. ایون اب تو پنجابی میں بہت سی چیزیں پنجابی کے لیے تنقید کے لیے پیش ہوئیں. ایک احتشام کاظم نام کا لڑکا ہے, اس نے اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پنجابی میں اپنا سفر نامہ لکھے, اپنی ماں بولی میں. وہ مجھے نیا لگا. اسی طرح شاہین عباس صاحب کا اب دوسرا ناول آ رہا ہے. پہلا ان کا پارے شمارے تھا اور اب لیما یکا بان آیا ہے. بہت ہی, جہاں تک تجربے کی بات ہے, اس میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے, اپنی شجاعت اور جرأت کا اظہار کیا گیا ہے کہ میں ایک نئے انداز سے بات کروں گا, اور سمجھنے والے کی مرضی ہے وہ کہاں تک اس کو لے نئے جائے. لکھنے والوں میں ہمیں سلمان حیدر کا لہجہ, ہمارے یو ٹی کے ہی دوست ہیں جو وہ اشرے کے ادریس بھائی بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت اچھے. شاہین عباس شعری حوالے سے بہت مستند لوگ ہیں جو یہ شکیل جاذب ہیں, عباس تابش ہیں, یہ تھوڑا سا ہم سے سینئر والے. اب جہاں ردیف شکیل ہمارے دوست ہیں, وہ بہت خوش ہوں گے کہ دل اس نگاہ کے زخم رسیدوں میں مل گیا, تو بھی لہو لگا کے شہیدوں میں مل گیا. آپ نوجوانوں میں شامل ہو گئے. لیکن اگر یہ لکھا جا رہا ہے, اگر آپ آج جو بازار کی کیفیت ہے اس سے خود کو منسلک رکھنا چاہتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کا ہر مستند ادیب, آج کا ہر مستند شاعر جو الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں لکھا جانے والا ڈرامہ ہے, جو یہاں گائے جانے والا گیت ہے, اس سے اتنا دور کیوں ہے؟ کبھی ایسا نہیں تھا کہ کلاسیکی تھیٹر کی روایت میں لوگ کسی
خاتون کی وجہ سے ان کا رقص دیکھنے کے لیے جائیں. ہو سکتا ہے بادی نظر میں کہیں یہ بھی خواہش ہو, لیکن آغا حاشر کا ڈرامہ ہوگا, بالکل امانت کی اندر سبھا ہوگی. اگر پی ٹی وی پہ ڈرامہ لکھا گیا تو پھر وہ امجد اسلام امجد منو بھائی کا کام ہوگا, حسینہ معین کا کام ہوگا, انور مقصود, اشفاق احمد صاحب کا کام ہوگا, وہ یا بانو آپا کا کام ہوگا. بالکل. یعنی ادب کے مستند ستون آپ کو فن کی دنیا میں مل رہے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ انٹرٹینمنٹ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے آرٹ کو کنوے کر دینا اور قارئین تک مقبولیت اور قبولیت حاصل کر لینا, یہ ہمارے لوگوں نے کیا ہے. یہ کیوں اب کیوں نہیں؟ حسینہ معین نے کیا ہے, انور مقصود نے کیا ہے. دیکھیے ان کے لیے جو تم نے کیا سب کو علم ہے. اس گھر میں ہم بھی رہتے ہیں, گھر ہم پہ چھوڑ دو, تو وہ جو گھر آپ پہ چھوڑ کے گئے تھے کیا ہوا؟ ابھی آج عصر حاضر میں اصغر ندیم سید ہیں, پھر بڑا نام ہے انہوں نے دوسری جگہ. مجھے یہ بتائیے جو نیا لکھنے والا ہے, جو اس وقت آپ کا انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں ڈرامہ چل رہا ہے, اس سے سر دست کوئی بڑا نام یا کوئی ادیب وابستہ ہو؟ دیکھیے میں آپ کو اب ایک نام لوں گا, خلیل الرحمن قمر کا, جو کہ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ کو دوبارہ مقبولیت کی طرف لانے میں اس نام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ ان کی سطر جاندار ہے, ان کا ڈائلاگ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے. کہانی ان کی, اس کا پلاٹ اور ان کے نیریٹو وائس جو ہے, ان کی کیریکٹر اسپیسیفیکیشن بہت اچھی ہے, کیریکٹر آرک بڑی اچھی بناتے ہیں, پلاٹ کو ایسا وہ گڈمڈ کر کے اور ایسا اس کے درمیان کانفلکٹ کریٹ کرتے ہیں کہ شاعر کے, قاری کا اور ناظر کا تجسس اور تحیر آخر تک قائم رہتا ہے. این سی کے ہماری استاد بھی ہیں جو ان کا ڈرامہ بڑا بی گل کا بڑا اس حوالے سے نام تھا. رحمان بات کو سمیٹنا پڑے گا کہ اس لیے کہ دامن وقت میں قلت ہے. ہم نے بہت سی باتیں کی رحمان, ہم نے دیکھا کہ آپ نئے لہجے میں بات کرنا چاہتے ہیں, روایت سے جڑے ہوئے بھی ہیں. فیض صاحب نے اپنی کتاب سر وادی سینہ کا انتصاب لکھا تو ایک نظم نامعلوم کیا سوچ کے ناتمام چھوڑ دی, اس کا انتصاب شروع کیا تو آج سے کیا کہ آج کے نام اور آج کے غم کے نام, آج کا غم کہ ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا, زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے. اور پھر نظم چلی, لیکن جس مصرے پہ آ کے نظم اچانک ختم ہو گئی اور فیض صاحب نے اس کے نیچے لفظ لکھا ناتمام, وہ مصرع تھا آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام. پھر ایک اور نظم میں جا کے یہ کہا کہ کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے, ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے, ان قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاق کے قافلے. سو جب ہم رحمان اظہر کو کہیں اپنے ہنر کی تعظیم مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں, کہیں ہم ماہنور کو شاہ شب سے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ صبح پہ آپ کا زور نہیں چلے گا, تو ایسا لگتا ہے کہ ادا جعفری کا یہ کہنا کہ آشنا آشنا پیام آئے اجنبی اجنبی زبینوں سے کہیں سچ ہوتا جا رہا ہے. یہ آشنا آشنا پیام اجنبی اجنبی زمینوں سے آتے رہیں تو دامن اردو وسیع ہوگا, اور صرف دامن اردو وسیع نہیں ہوگا بلکہ یہ خوف کہ ابھی ایک نیا سافٹ ویئر آ گیا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اب تخلیق کار بھی ہو گیا ہے. تو کہیں اتنی محدود نہ ہو جائے سوچ کہ مشین کی محتاج ہو جائے, اس لیے کہ ہنر کہیں ادراک کی کھڑکی کھلے تو عطا ہوتا ہے, ورنہ تو میڈیوکریٹی بہت عام ہے. اور اگر ہمیں میڈیوکریٹی کے دور میں رہنا ہے تو پھر انا للہ. لیکن یہ امید ضرور ہے کہ کوئی رحمان فارس, کوئی ماہنور اور کوئی مسلم شگت زمین سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور نئی شاخوں کے ساتھ نئی آب و ہوا سے ہم کلام بھی ہیں. سو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے زور بیاں آپ سب کا اور زیادہ. رحمان آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مانور جیتی رہیے اور ایسے ہی انداز سے بغاوت کے لہجے کو بلند رکھیے. مسلم آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ سے التجا یہ کہ محفل کو اپنی سریلی آواز میں اختتام کر دیجئے. جی بالکل. میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ٹھمری گائی تھی اور اس کی خاص مجھے اگین فرمائش ہوئی ہے کہ اگر یہ گا دی جائے تو اس پہ اختتام چاہوں گا.
जाग पड़ी मैं तो पिया के, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, भोर भई पिया नहीं आए, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया। रैन अंधेरी, रैन अंधेरी, अंधेरी, रैन रैन अंधेरी, बिजुरी डरावे, सोनी से जरिया पे नींद न आवे, सोनी से जरिया पे नींद न आवे, इन नैनों में नींद कहाँ, अब इन नैनों में नींद कहाँ, अब इन नैनों में आप समाए, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया
के जगाए जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए भोर भई पिया नहीं आए भोर भई पिया नहीं आए जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए जाग पड़ी मैं तो पिया जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए 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 जगाए